طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گنبد خضرا ہے یہ علماء دیوبند نے بچا لیا. بڑا چنگا کام کیتا انہوں نے بچا کے, بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے. ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا. یہ تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا, یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے. 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے, محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے. تو جنت البقیع کے سارے نشان کے پاس امہات المومنین کے, صحابہ کے, اہل بیت کے, آل رسول کے سب نشانات تھے, سب کے پاس. انہوں نے کہا یہ سبز کو توڑ دیا جائے, قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اب وہ صحیح بات ہے, منع. قبر پہ گنبد بنانا منع. اب وہ صحیح بات ہے, منع. قبر پہ گنبد بنانا منع. اب وہ صحیح بات ہے, منع. قبر پہ گنبد بنانا منع. تو توڑ دیا جائے. جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا, یہ کیوں توڑا جائے. تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے. تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا. 1925 میں ہندوستان تھا, اس میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ. اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے. بخاری شریف سے حدیث ہے, عائشہ یہ تیری قوم ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا, لیکن مجھے خبر ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی اور علماء نجد ایسے بیٹھ رہے. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی, ہندی کو جواب دو, ہندی کو جواب دو. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے, اس طرح غربت کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے, یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے, یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے. ہاں اچھا, خود اس میں مان رہے ہیں کہ قبروں پہ عمارت بنانا غلط ہے اور وہ منسوب کر رہے ہیں جی ہمارے ایک بابا جی تھے شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا, تو انہوں نے وہاں پہ عربیوں کو لاجواب کر دیا. اور یار تو انو کہا نہیں کوئی پاندہ اللہ دے بندے ہو, عربیوں کو لاجواب کر دیا. اس کو واٹس ایپ کال آئی تھی, ایک دن کے اندر یہ سارے مزار گر گئے تھے. ظاہر پورا ایک موب آیا تھا. جب ایک پورا لشکر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے, گنبد خضرا خود انہوں نے چھوڑا تھا. اچھا دیکھیں یہ کہانی ہے نا, کہانی کیسے پکڑی گئی. طارق جمیل صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی شبیر احمد عثمانی نے وہاں حدیث سنائی تھی. او اس کو کون پوچھتا ہے وہاں جا کے حدیث سنائے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا. وہ نبی الاسلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر کی وجہ سے, اور آج تک حتیم باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا اور حجاج ابن یوسف نے اسے ریورس کر دیا تھا, پھر ایک سارا سلسلہ وہیں پہ روک دیا گیا. تو آج تک وہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبے سے باہر ہے. تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ نجدی علماء لاجواب ہو گئے, اور ان کو کس نے لاجواب کرنا ہے, انہوں نے یہ حدیث ان کو پہلے ہی پتا تھی اور وہ اسی فتنے کی وجہ سے اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے تھے. ورنہ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے, اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا کون سی. اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی. میں 8 سے 100 سال پہلے بات کر رہا ہوں, جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا. اب طارق جمیل صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں, اور طارق جمیل سے بھی 100 گنا بڑے ان کے بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو الیاس گمن صاحب کے مرشد بھی ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر ہو تو پھر پیر ذوالفقار جیسا ہو. یہ بھی حیرانگی ہے المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ سنو, انجینئر ہو عالم بھی ہو, بالکل جاؤ مسئلے لے لو. انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو, نا میں کوئی اعتراض. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. تو کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے, تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا. ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی, ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. وہ جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ بھی روتے روتے ہوئے نا سنا رہے ہیں سٹوری. وہ سٹوری یہ سنا رہے ہیں کہ عرب کا قافلہ دیوبند سے پوچھنے کے لیے آیا کہ دسو نے گنبد خضرا دا کیا کرنا ہے. اور وہاں پہ اشرف تھانوی صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے. اچھا صرف یہاں پہ بات ختم. انہوں نے کہا جی لوگ پریشان تھے کیا دلیل وہ دیں گے. انہوں نے کہا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے بخاری شریف کی, حالانکہ سر وہ بخاری جی نہیں حدیث مسلم میں ہے. پہلی تو اپنی تصحیح کرو. انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں بخاری میں, وہ مسلم حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ. اگر یہ ان کے بارے میں بڑا نہ کلیم کرتے تو میں اس طرح چینگے نہ اتارتا. یہ ہو سکتا ہے کسی سے سلپ آف ٹنگ, لیکن میں نے ویسے بتایا.
اچھا ہمارے کیس میں تو میں اگر کہیں پہ ریفرنس غلط بھی ہو جائے نا تو ہم اس کو ڈسپلے کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اچھا وہ جڑے انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, پتہ کیا انہوں نے جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی علماء دیوبند نے, علماء عرب جو ان کو پوچھنے آئے ادھر, اچھا ان کو کہا کہ جی یہ جو حدیث ہے نا, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت نہیں بنانی, جو گنبد ہے وہ فوق بنا ہوا ہے, لہذا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا. دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی, تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں, پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دے دے, میں کوئی پتہ ہی نہ ہو جائے, اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کو جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر, الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے. حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے, کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت, کوئی کمرہ, کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے, یہاں عمارت پہلے تھی, یہ حجرہ عائشہ تھا اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی, لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا. ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. اچھا طارق جمیل صاحب نے کیا کہانی کروائی کہ انہوں نے حتیم کعبہ والی مثال دی تھی, اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کیا کہا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں, حدیث اس کے اوپر لگتی ہی نہیں ہے. دو مختلف کہانیاں, اور طارق جمیل صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ عمارت نہیں بنائی جا سکتی, کیونکہ کہانی تھی, دو مختلف بندوں نے دو مختلف کہانیاں بیان کر دی. حالانکہ یہ ہے ہی کہانی ہے, وہ کسی کے کہنے میں نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے, اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہر سال گنبد خضرا کو رنگ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے دھوپ کے اندر گرین اور ریڈ کلر یہ سروائیو نہیں کرتے, اڑ جاتے ہیں, اور وہ پھر رنگ اترتا ہے. اور پاکستانی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں ان کے پاس تبرکن پڑا بھی, میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے. جیلم کا ایک بندہ تھا جو وہاں پہ پینٹ کرتا تھا, اس نے مجھے وہ دیا بھی تھا, میرے گھر ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہ پینٹ. ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا جی گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی جانور پرندہ گزرتا نہیں ہے. ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ گنبد خضرا کی جو ٹپ ہے نا ایگزیکٹ اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. آپ گزرنے کی بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹ جو اوپر ہلکی سی نوک بنتی ہے نا اس کے اوپر بھی پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کعبے کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی پچھو جناب غول آندے نے انج کر کے لنگ جاندے نے. سر غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کی بیٹھیں ہوتی ہیں, سایہ نہیں ہوتا. ان سے ذرا پوچھیں, خانہ کعبے کا سایہ تو نظر آ جاتا تھا نا, اس لیے ادھر کہانی نہیں کرائی. گنبد خضرا کا سایہ زمین تک پہنچتا ہی نہیں, کیونکہ وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے. سرکار اوپر چڑھ کے جائیں تو آپ کو سایہ نظر آ جائے گا. وہ تو ہر وہ چیز جو دوسری بلڈنگ پہ ہے اس کا سایہ نیچے تو نہیں آئے گا نا. اچھا پھکی ان کو یہ دیں کہ جو ساتھ مینار کھڑا ہوا ہے اس کا تو سایہ ہے, کیونکہ وہ اتنا اونچا ہے کہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ متریا جڑا مینار ہے نال تے گنبد سکا ہے, وہ گل کرنے لی کرو. تو علماء عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلی تو گستاخی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے قبر رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, اور اس کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قبر رسول کے پاس آپ نے کاریگر لگائے ہیں, آوازیں بلند کی ہیں, اور نبی الاسلام کی تو قبر مبارک کا بھی احترام ہے, اس کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو علماء عرب نے کہا کہ بس انہوں نے ایک غلط حرکت کی, اب ہم بھی وہی کام ریپیٹ کریں, اور ظاہر ہے جب وہ اس طرح کا کام شروع ہوگا تو شور تو بلند ہوگا. یہ ان کا اپنا موقف تھا, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گنبد اتار لیا جائے.
کہتے ہیں جی آپ قبر رسول کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. قبر رسول نہیں ننگی ہوگی سرکار, نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے. یہ ایک فالتو چیز اوپر رکھی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام کو اس کے اتارنے سے خوشی ہوگی اللہ کی جنتوں میں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے, بجائے یہ کہ آپ اس کو باقی رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے مزار تعمیر ہو رہے ہوں. اب سعودی حکومت نے پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کی اس حوالے سے ایک گستاخی سے بھی بچ جائیں, آواز بلند نہ ہو, وہ بڑے سینسٹیو ہیں آپ کو پتا ہے. یہاں تو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے بڑے گستاخ رسول نے, اشاروں سے گفتگو کرتے ہیں جالی کے سامنے. وہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے زیادہ دیر سلام پڑھنا شروع کر دے اور پیچھے لائن میں رش لگ جائے تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایسے, اور ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کانڈ کر کے کھلوتے ہیں انہیں. مجھے بتائیں اب جب سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ کمری کر کے کھڑے ہوں گے نا یارا, اور نبی علیہ السلام کی کہاں سے گستاخی ہوگی؟ اس کے پیچھے جالیاں ہیں, جالیوں کے پیچھے پردے ہیں, دیوار ہے, اور پھر اندر ایک بلڈنگ ہے اور اس کے اندر مبارک قبریں ہیں جو کہ سیل ہیں پچھلے آلموسٹ سمجھ لے 1200 سال سے, 1200 سال بھی نہیں آپ کے 1300 سال سے, عمر بن عبدالعزیز کے دور سے, جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں, نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرس کے بعد. تو اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز, خلیفہ تو بعد میں بنے نا, تو وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا, لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے, محرم بھی تھے, وہ حجرہ عائشہ میں فریکوینٹلی آتے تھے, انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے. اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. مسجد نبوی اور حجرہ ایڈجسنٹ تھے. یہ آج تو مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ آ گیا نا, ایکچولی تو یہ باہر تھا, وہ پھر اس ساری باؤنڈری کے اندر آ گیا. تو آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں مبارک سلامت تھا, لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی. ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو پاؤں ہی اندر کر لینا ایسے کر کے, نہیں کیا, لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا پاؤں. آج بھی آپ قبر رسول کھولیں تو نبی علیہ السلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا, بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہوگی, کوئی سانس نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. جسم مبارک بالکل سلامت. ابو داؤد میں حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے. اکا دکا محدثین نے اختلاف کیا, لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی متن پہ نہیں سند پہ کیا. متن کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اور جو محدثین اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا, تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے. انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ مٹی کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاٹھی کے سہارے یوں رہے, دیمک چاٹ گئی لاٹھی کو. دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلمانی تعمیر ہو رہا تھا اور ان کا جسم مبارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاٹھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں. اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں. تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.